بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ 14 اگست 1947 کو اس وقت شروع ہوئی جب یہ ملک پاکستان کی تحریک اور ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں برطانوی دولت مشترکہ کے اندر پاکستان کے تسلط کی شکل میں وجود میں آیا تھا۔ جب پاکستان حکومت کی سرکاری تاریخ کے مطابق پاکستانی قوم کی تاریخ کا آغاز محمد ابن القاسم کے ذریعے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی حکمرانی کے ساتھ ہوا تھا، جو مغل دور کے دوران اس کی زینت تک پہنچا تھا۔ 1947 میں پاکستان میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان شامل تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر اور بعد میں پاکستان مسلم لیگ محمد علی جناح گورنر جنرل بن گئے، جبکہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ 1956 کے آئین نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ ملک بنا دیا۔ 1971 میں پاکستان کو خانہ جنگی اور ہندوستانی فوجی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کے نئے ملک کی حیثیت سے علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ملک نے ہندوستان کے ساتھ علاقائی تنازعات کو بھی حل کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 تنازعات ہوئے ہیں۔ سرد جنگ میں پاکستان کو امریکہ سے قریب سے باندھ دیا گیا تھا۔ افغان سوویت جنگ میں اس نے افغان مجاہدین کی حمایت کی اور سوویت افواج کی شکست میں اہم کردار ادا کیا اور انہیں افغانستان سے دستبرداری پر مجبور کیا۔ ملک کو دہشت گردی، غربت، ناخواندگی، بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکامات سمیت مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے دہشت گردی نے 2001 سے 2009 کے درمیان ملک کی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کو بہت حد تک نقصان پہنچایا، لیکن پاکستان ایک بار پھر ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان جوہری طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اعلان کردہ جوہری ہتھیاروں کی ریاست ہے، جس نے مئی 1998 میں اپنے حریف جمہوریہ ہندوستان کے 5 جوہری تجربات کے جواب میں 6 جوہری ٹیسٹ کروائے تھے۔ پہلے 5 ٹیسٹ 28 مئی اور چھٹے 30 مئی کو کیے گئے تھے۔ اس حیثیت کے ساتھ پاکستان دنیا میں 7ویں، جنوبی ایشیا میں دوسرا اور اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا میں 6 سب سے بڑی کڑی مسلح افواج بھی ہیں اور وہ اپنے بجٹ کی ایک بڑی رقم دفاع پر خرچ کر رہی ہے۔ پاکستان OIC، سارک اور اسلامی فوجی انسداد دہشت گردی کے اتحاد کے ساتھ اقوام متحدہ، شنگھائی تعاون تنظیم، دولت مشترکہ، ARF، معاشی تعاون تنظیم اور بہت سے لوگوں سمیت متعدد بین الاقوامی تنظیموں کے ممبر ہیں اور اسے دنیا کے سب سے بڑے اور تیز ترین ترقی پذیر متوسط طبقے کی حمایت حاصل ہے۔ اس میں نیم صنعتی معیشت ہے، جس میں ایک اچھی طرح سے مرتوب زراعت کے شعبے ہیں۔ اس کی شناخت اگلے 11 میں سے ایک کے طور پر کی گئی ہے۔ 11 ممالک کے ایک گروپ کے ساتھ بریک کے ساتھ 21ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کی اعلیٰ صلاحیت ہے۔ اگرچہ پاکستان کو 2022 سے 2024 تک شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جغرافیائی طور پر پاکستان ایک عام ملک ہے اور مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے مابین رابطے کا ذریعہ ہے۔ مسلم لیگ کے عام رہنماؤں نے روشنی ڈالی کہ پاکستان ایک نیا مدینہ ہوگا، دوسرے لفظوں میں دوسرا اسلامک ریاست، جس نے حضرت محمد کی ایک اسلامی ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد قائم کیا تھا، جو بعد میں راشدون خلافت میں تیار کیا گیا تھا۔ پاکستان کو ایک اسلامی یوٹوپیا کے طور پر مقبول طور پر تصور کیا گیا تھا۔ ناکارہ اسلامی خلافت کا جانشین اور پوری اسلامیائی دنیا کے رہنما اور محافظ۔ اسلامی اسکالر نے اس پر بحث کی کہ آیا موجودہ پاکستان کے لیے واقعی ایک اسلامی ریاست بننا ممکن تھا یا نہیں۔ پاکستانی تحریک اور 2 قوم کے نظریے کے پیچھے ایک اور مقصد اور وجہ یہ ہے کہ محمد علی جناح اور علامہ اقبال سمیت مسلم لیگ کے رہنماؤں کا نظریہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں مسلم حکمرانی کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔ ایک بار جناح نے اپنی تقریر میں کہا، پاکستان کی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب پہلی مسلمان نے ہندوستان میں اسلام کا گیٹ وے سندھ کی سرزمین پر اپنا پاؤں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کے ذریعے شہنشاہ اورنگزیب کے بعد برصغیر پاک و ہند میں جناح کو عظیم مسلمان حکمران سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی سرکاری تاریخ نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی بنیاد کو 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کی اسلامی فتح کے بعد بچھایا تھا
اور یہ کہ ان کی ذیبت پر فتحوں نے مسلم مغل ایرا کے دوران پورے ہندوستانی برصغیر کو فتح کیا تھا۔ 1940 میں پاکستان کے بانی فادر لاہور میں 1940 میں ملتے ہیں تاکہ پاکستان کے خیال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اگرچہ ہندوستانی نیشنل کانگریس کی اعلیٰ قیادت کو 1942 میں ہندوستان کی تحریک چھوڑنے کے بعد قید کر دیا گیا تھا، لیکن ایک علیحدہ وطن کی تشکیل مسلمانوں میں شدید بحث ہوئی۔ آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس نے قوم پرست مسلمانوں کی نمائندگی کی، جو اپریل 1940 میں دہلی میں جمع ہوئی تاکہ متحدہ ہندوستان کی حمایت کی جا سکے۔ اس کے ممبروں میں ہندوستان میں متعدد اسلامی تنظیمیں شامل نیز 1400 قوم پرست مسلمانوں کی نمائندگی کی، جو اپریل 1940 میں دہلی میں جمع ہوئی تاکہ متحدہ ہندوستان کی حمایت کی جا سکے۔ اس کے ممبروں میں ہندوستان میں متعدد اسلامی تنظیمیں شامل نیز 1400 قوم پرست مسلمان بھی شامل ہیں۔ دیوبندیوں اور ان کے علماء کرام جن کی سربراہی حسین احمد مدنی کر رہے تھے، وہ جامع قوم پرستی اور ہندو مسلم اتحاد کو جاری کرنے کی بجائے پاکستان اور دو قوم کے نظریے کے قیام کے مخالف تھے۔ ان کے مطابق مسلمان اور ہندو ایک قوم ہو سکتے ہیں، اور مسلمان مذہبی معنوں میں صرف ایک قوم تھے، نہ کہ علاقائی معنوں میں۔ کچھ دیوبندی جیسے اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع اور شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء کرام کے عہدے سے ناراض ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کے لیے مسلم لیگ کے مطالبے کی حمایت کی۔ بہت سے بیرلیس اور ان کے علماء کرام، اگرچہ تمام بیرلیس اور بریلوی علماء نہیں، نے پاکستان کی تخلیق کی حمایت کی۔ علیحدگی پسند مسلم لیگ نے پیروکاروں اور سنی اسکالرز کو متحرک کیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ہندوستان کے مسلمان عوام کو ایک الگ ملک چاہتا ہے۔ ان کی نظر میں اکثریت میں ہے۔ نو آبادیاتی ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلمان وطن کے قیام کی حمایت کرنے والے وہ بیرلوس کا خیال تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ کوئی تعاون نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ وہ مسلمان جو صوبوں میں رہ رہے تھے جہاں وہ آبیاتی طور پر ایک اقلیت تھی، جیسے متحدہ صوبوں جہاں مسلم لیگ کو مقبول حمایت حاصل تھی، کو جناح نے یقین دلایا کہ وہ ہندوستان میں ہی رہ سکتے ہیں، پاکستان ہجرت کر سکتے ہیں یا ہندوستان میں رہائش پذیر رہ سکتے ہیں، لیکن پاکستانی شہریوں کی حیثیت سے۔ مسلم لیگ نے بھی یرغمالی آبادی کے نظریے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نظریے کے مطابق ہندوستان کی مسلم اقلیت کی حفاظت کو موجودہ پاکستان میں ہندو اقلیت کو یرغمال آبادی میں تبدیل کر کے یقینی بنایا جائے، جو ہندوستان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تشدد سے دوبارہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے مطالبے کے نتیجے میں مسلم لیگ کانگریس اور برطانوی دونوں کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ 1946 کے حلقہ اسمبلی انتخاب میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 496 میں سے 425 میں کامیابی حاصل کی اور کل ووٹوں کا 82.2 پولنگ کیا۔ کانگریس نے اب تک مسلم لیگ کے ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندے ہونے کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخرکار اس انتخاب کے نتائج کے بعد لیگ کے دعوے کو تسلیم کیا۔ مسلم لیگ کے پاکستان قیام کے مطالبے کو ہندوستان کے مسلمانوں، خاص طور پر وہ مسلمانوں کی طرف زبردست حمایت ملی ہے جو صوبوں میں رہ رہے تھے جہاں وہ اقلیت میں تھے۔